أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كالشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم علامہ شیخ محمد رمضان قادری صاحب امیر تحریک منہاج القرآن آسٹریلیا، تحریک منہاج القرآن آسٹریلیا اور بالخصوص میلبرن کے صدور ناظمین، عہدیداران، وابستگان، متعلقین، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت غلامی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت کے ساتھ حضور کی آل اور اہل بیت اطہار کی نسبتوں میں، محبتوں میں ان کی عصمت اور محبت کی خاطر زندگی بسر کرنے والے عشاق در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا صدقہ ہے کہ ہم آج سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کہ اس محرم الحرام کی مناسبت سے ہونے والے اس شان اہل بیت اطہار کی اس اجتماع میں، اس مجلس میں، اور شان امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں جو میلبرن میں تحریک منہاج القرآن کے اس مرکز پر منعقد ہو رہا ہے، میں تشریف لانے والے تمام اہل ایمان ساتھیوں کو، محبین کو اور عشاق کو، وابستگان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس ماہ محرم الحرام کی کہ آج کی اس تقریب کی مناسبت سے جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے لیے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی یہ آیات ہیں جن سے ہم آج کی گفتگو کا ماخذ، کرکس، لیسن اور اپنا مقصد
اللہ کی توفیق سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے حاصل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَالشَّجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کہ کیا اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا دار و مدار اس مثال پر ابتدا سے لے کر اس گفتگو کی انتہا تک رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ مثال کیسی ہے؟ کلمۃ طیبۃ، کہ پاکیزہ بات اور پاکیزہ بات کی مثال اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ وہ کیسا درخت ہے کہ جس کی جڑ زمین میں پیوست ہے، ثابت ہے، مضبوط ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اس کی شاخیں کیسی شاخیں ہیں کہ اس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، نہ اس کی مضبوطی کا کوئی پیمانہ ہے نہ اس کی بلندیوں کا کوئی پیمانہ ہے۔ پھر ایک اور خوبی کیا ہے؟ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کہ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل ہی پھل دے رہا ہے۔ اگلی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسا درخت ہے کہ جس پر کبھی خزاں کا موسم آتا ہی نہیں، اور جس پر سے کبھی پھل لگنا چھوڑتے ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ وہ درخت ہے جس پر ہر وقت بہار ہی بہار رہتی ہے اور کبھی بھی اس پر خزاں آ ہی نہیں سکتی، اور ہر وقت بِإِذْنِ رَبِّهَا، بِإِذْنِ رَبِّهَا، کہ اپنے رب کے اذن سے اس پر پھل اور پھول لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ وہ درخت ہے کہ وہ فرمان الہی، حکم الہی، اذن الہی، امر الہی اور محبت الہی کے سامنے ایسا جھکا ہے کہ اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، ایسا جھکا ہے کہ ایسا تابع ہوا ہے، ایسا فرما بردار ہو گیا ہے، ایسا اس کے سامنے اپنا سب کچھ جھکا کر قربان کر کے تن من دھن قربان کر کے بیٹھ گیا کہ اب کسی اور کے سامنے جھکنے کی حاجت ہی نہ رہی۔ پتہ چلا کہ پہلے اپنے رب کے امر کو اس درخت نے ایسا مانا، تسلیم کیا، مان لیا، خدا کا ہو گیا، تو پھر خدا اس کا ہو گیا۔ جو درخت خدا کا ہو گیا تو اس پر خزاں نے کاہے کو آنا۔ ہم کہتے ہیں فلاں درخت خزاں رسیدہ ہو گیا، فلاں چمن خزاں رسیدہ ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہاں، اس درخت کے پتے مرجھاتے ہیں، اس درخت کی ٹہنیاں مرجھاتی ہیں، اس درخت کی شاخیں مرجھاتی ہیں، اس درخت پر پھول لگنا چھوڑ دیتے ہیں، ان درختوں پر پھل لگنا چھوڑ دیتے ہیں، بہاریں ان درختوں سے اپنا رستہ بدل لیتی ہیں، پھر بلبل بھی ان پر بیٹھنا اور چہچہانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ ان کا ذکر ہوتا ہے، نہ ان میں بہاریں آتی ہیں، نہ ان کا سائے تلے کوئی بیٹھتا ہے، نہ ان میں رونق ہوتی ہے، نہ ان میں شادابی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ ہریالی ہے۔ وہ مرجھائے ہوئے درخت کو تو نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ اس کے سائے تلے کوئی آتا ہے۔ تو پتہ چلا درخت وہی ہوتا ہے جس پر ہریالی ہمیشہ بہاروں کی طرح رہے،
جس پہ پھل بھی رہیں پھول بھی رہیں، باغبان بھی آئے بہاریں بھی رہیں، چمن بھی خوبصورت لگ رہا ہو اور درخت بھی چمن کو خوبصورت بنا رہے ہوں۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ ہاں، پاکیزہ زبان اور کلمہ کی اور کلام کی مثال اسی طرح ہے جیسے اس پاکیزہ مبارک طاہر اور مطہر درخت کی ہو گئی کہ جیسے درخت پر کبھی خزاں نہیں آ سکتی کیونکہ رب کے اذن سے چل رہا ہے، اسی طرح وہ زبان جو خدا کے اذن سے چل رہی ہو، وہ زبان جو خدا کے امر کے تابع ہو، جو خدا کے حکم کے تابع ہو، خدا کی منشا کے تابع ہو، خدا کی رضا کے تابع ہو، خدا کی عطا کے تابع ہو، اس زبان کا مقابلہ وہ پھر زبان خبیث نہیں کرتی۔ زبان خبیث بولتی رہتی ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وہ اکھاڑ دی جاتی ہے، اڑا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے نہ اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے۔ اور پاکیزہ زبان وہ ہوتی ہے جس کا چرچا ازل سے ہو رہا ہے، ابد تک ہو رہا ہے، اس وقت سے ہو رہا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب کوئی شے مذکور بھی نہ تھی۔ تو وہی زبان جو تابع خدائے ازل سے ہو گئی، خدا کے فرمان کے تابع ہو گئی، نہ اس زبان جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ اس شجرہ مبارکہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے بعد اب ہم اس طرف غور کریں گے کہ وہ درخت کیا ہے اور اس درخت سے مراد کون ہے، اور پھر وہ درخت سے منسلک ہونے والی ٹہنی کون ہے، اور پھر اس سے منسلک ہونے والا شگوفہ کون ہے، پھر اس پر لگنے والے پھل کون ہیں، پھر ان پر سجنے والے پتے کون ہیں، اور پھر ان پر آباد ہونے والی بہاریں کون ہیں، اور پھر ان باغوں میں چہچہانے والے بلبل کون ہیں۔ مجھے یاد دلائیں ہم بلبل نہ بھولیں، درخت آباد ہو تو بلبل بھی آ کے چہچہاتا ہے، پھر اپنے نغمے سناتا ہے، اپنے نغمے الاپتا ہے، کیونکہ پھر بلبل کا تعلق ان شاخوں درختوں کے ساتھ، پھر ان پر لگے ہوئے پھلوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، پتوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جب تک یہ پھل آباد ہیں، یہ درخت آباد ہیں، یہ پتے آباد ہیں، بلبل بھی آباد ہے، یہ چمن بھی آباد ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے اسی ایک ایک کر کے اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو دیلمی لائے ہیں اور امام سخاوی لائے ہیں۔ وہ پوچھا گیا کہ اے امام، اے ابن عباس، آپ فرمائیے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، یہاں اس پاکیزہ درخت سے مراد کون سا درخت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رفعہ، یہ مرفوعاً بیان کی گئی، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شجرۃ، ادھر ادھر نہ دیکھو بھٹکتے رہو گے، ادھر ادھر نہ دیکھو بھٹکتے رہو گے، راہوں کے چکر لگاتے رہو گے، گلیوں سے گھومتے رہو گے، منزل نہ مل سکے گی، سن لو ابتدا یہاں سے کر لو، جم جاؤ اور اس کانسیپٹ کو جما دو کہ بہار چاہیے تو درخت سے پیوست ہو جا۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدے بہار رکھ، تو بہار چاہیے تو درخت سے پیوستہ ہو جائے۔ علامہ نے یہاں تک تو کہہ دیا تو ابن عباس آگے لے کر جا رہے ہیں، فرمایا آیات کریمہ کی روشنی میں جس سے جڑنا مقصود ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ درخت سے مراد کیا ہے، تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فرمایا انا شجرۃ، وہ درخت میں ہوں، وہ فاطمہ تو حملھا، اور میری فاطمہ علیہ السلام اس کی ٹہنی ہے۔ درخت یا رسول اللہ علیہ السلام کون ہے؟ فرمایا سن لو مومنو،
درخت میں ہوں، میری فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، وعلی لقاؤہا، اور میرے علی اور میری فاطمہ کے علی اور میرے علی اس درخت کا شگوفہ ہے، اس ٹہنی کا شگوفہ ہے، والحسن والحسین ثمرہا، اور میرے حسن اور حسین اس درخت کی ٹہنی کے شگوفے پہ لگنے والے پھل اور پھول ہیں۔ اس لیے فرمایا ریحانتا یا من الدنیا، کہ یہ میری دنیا کے وہ پھول ہیں۔ اب پھول کا کئی ہواؤں میں تو لگتے نہیں، پھول کا تعلق شگوفے سے ہے، شگوفے کا تعلق ٹہنی سے ہے، ٹہنی کا تعلق درخت سے ہے، اور درخت کا تعلق اس ذات سے ہے جس نے جوڑ کے رکھا۔ پھر فرمایا والمحبون، آگے پوچھا ہے ابن عباس پھر ہم جو عشاق ہیں، ہم جو اہل بیت کا نام جپتے ہیں، ہم جو حسین حسین کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، ولی ولی کرتے ہیں، فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں، پنج تن پاک کی نسبتوں پر مرتے اور جیتے اور تن من دھن قربان کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا والمحبون اہل البیت ورثوا فی الجنہ، اور جو محبت کرنے والے ہیں اہل بیت اطہار کے وہ جدا نہ ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ اس درخت پر لگنے والے پتے حضور کی اہل بیت کے عشاق ہوں گے۔ فی الجنہ، بتا دیا اب یہ درخت صرف یہاں کا نہیں، اس کی نسبت جنت تک توڑ پہنچانے والی ہے۔ یہ درخت یہاں بھی ہے، یہ درخت وہاں بھی ہے، یہ جوڑنے والے یہاں کے ہیں مگر توڑ پہنچانے والے وہاں کے ہیں۔ یہ سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے مگر منزل وہاں ہے، دکھائی یہاں دیتا ہے مگر رفعت وہاں ہے، نظر یہاں آتا ہے مگر اپنا وصل وہاں ہے، دکھاتے یہاں سے ہیں پہنچاتے وہاں ہیں۔ فرمایا حقاً حقاً، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حاکم نے نقل کیا، طبرانی نے نقل کیا، ابن ابی عاصم نے نقل کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرما رہے تھے انما فاطمۃ شجنۃ منی، یہ میری فاطمہ، سن لو اہل ایمان، میری محبت کرنے والوں، میری آل بیت سے، میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میں تمہیں اپنی فاطمہ کا تعارف کرواتا۔ اب سیدہ کائنات کا تعارف زبان مصطفیٰ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا بے شک یہ میری فاطمہ شاخ ثمر بار ہے، یہ میرے اس درخت کی وہ شاخ ہے جس کے شگوفے پہ حسن و حسین کا پھول کھلنے والا ہے۔ پھر فرمایا سن لو، جو مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی تو میں بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر میرے درخت پر بہاریں دیکھنی ہے تو پھر ان بہاروں کی نسبت تو شاخوں سے ہوگی، شاخوں کی نسبت تو شگوفے سے ہوگی، اور شگوفے کی نسبت تو لگنے والے پھل اور پھولوں سے ہوگی، اور پھولوں کی نسبت تو بیج سے ہوگی، اور بیج کی نسبت تو اس ذائقے سے ہوگی جو اس شجر سے چل رہا ہے۔ اب فرمایا یبسطنی ما یبسطھا ویقبضنی ما یقبضھا، فرمایا سن لو میرا معاملہ کیا ہے، جس نے میری فاطمہ کو خوش کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو خوش کیا، اور جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا سن لو خدا کی عزت کی قسم اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ اب تم کاہے کو اس شجر کی بہاروں کی فکر کرتے ہو؟ اگر میری فاطمہ ناراض ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو میری فاطمہ کا ہو گیا وہ میرے اس درخت نبوت کا ہو گیا، جو میرا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ اب آگے اہل تشیع کی ایک معروف تفسیر ہے، طبرسی کی، امام طبرسی کی مجمع البیان معروف تفسیر ہے، اس میں ان ابی جعفر سے روایت لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان شجر رسول اللہ، کہ جو درخت ہے اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وفرعها علی، اور جو اس کی شاخیں ہیں اس سے مراد علی ہے،
جو اس کی ٹہنی ہے اس سے مراد فاطمہ ہے، جو اس پر لگنے والے پھل اور پھول ہیں اس سے مراد حسن و حسین ہیں، وہ اقسان و اوراقھا شیعتنا، اور جو ان پر لگنے والے پتے ہیں، جو ان پر لگنے والے پتے ہیں، جو کچھ جڑ چکا ہے اس کا نام وہ محبین اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت کے عشاق ہیں، وہ جڑنے والے ہیں، وہ نسبت والے ہیں، وہ قربان ہونے والے ہیں۔ اب یہاں بیان کر دیا، اب آگے چلیے۔ ایک قاعدہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنے اصل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ درخت تو وہ تھا، مگر کوئی شخص اس دنیا کے درخت یہاں تھا مگر کھانے والا اس کا پھل وہاں کھا رہا تھا۔ درخت تو جزیرۃ العرب میں لگا تھا، درخت تو مکہ مکرمہ کی اس وادی قرا میں لگ رہا تھا، مگر اس کا پھل کھانے والا شام کی سرزمین میں بیٹھ کر پھل کھا رہا تھا، اس پھل کی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا واہ واہ واہ، یہ پھل بتا رہا ہے کہ بڑے میٹھے درخت سے لگا ہے، کسی بڑے میٹھے درخت پر لگا ہے، اس کا ذائقہ بتا رہا ہے کہ یہ پھل جس درخت کا ہے، جس شگوفے پہ لگا تھا، وہ شگوفہ جس ٹہنی سے لگا تھا، وہ ٹہنی جس درخت سے لگی تھی، وہ جس کا درخت تھا، اس کی مٹھاس بتا رہی ہے کہ یہ پھل بڑا میٹھا ہے۔ اب پھل کھانے والے نے پھل تو کھا لیا، اور کھانے کے بعد اس کا بیج لے کر چاہا کہ ہاں پھل آیا ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جزیرۃ العرب کا پھل ہے، کھانے والا شام میں کھا رہا ہے، کھانے والا عراق میں کھا رہا ہے، کھانے والا افریقہ میں کھا رہا ہے، کھانے والا قسطنطینیہ میں کھا رہا ہے، کھانے والا پاکستان اور ہند میں کھا رہا ہے، کھانے والا سندھ میں کھا رہا ہے، کھانے والا منہاج میں کھا رہا ہے، کھانے والا بغداد میں کھا رہا ہے، کھانے والا اجمیر میں کھا رہا ہے، کھانے والا بابا فرید کی نگری میں کھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پھل سے مجھے غرض ہے جس کا ذائقہ بتا رہا ہے کہ اصل سے جڑا تھا، مجھے تو اس پھل سے غرض ہے کہ کھاؤں تو وہ خود بتا دے کہ کس کا ہے، اگر کوئی آ کر بتائے تو پھر کاہے کا بتایا؟ بھئی پھل وہی میٹھا ہے جس کا ذائقہ خود بتائے، جس کی تاثیر خود بتائے کہ میں اس درخت سے آیا ہوں کہ جو ثابت فی الارض اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ یہ میں اس کا پھل ہوں جس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ جس کی جڑ زمین سے جڑی ہے اپنے اصل سے، اور اس کی شاخیں آسمان تک بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ میں اس درخت سے آیا ہوں جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا وہ درخت میں ہوں، جس کی شاخ میری فاطمہ ہے، جس کا شگوفہ میرا علی ہے، جس پر لگنے والے پھل میرے حسن و حسین ہیں، جس پہ سجنے والے پتے ان کے عشاق ہیں۔ تو یہ وہی پھل بتا رہا ہے کہ میں بھی اسی نگری سے آیا۔ اب آگے اس کا بیج لگا دیا، کھا کے اس کا تذکرہ کر کے اس کا چرچا کرنے والے نے اس پھل کا تعارف کر دیا، مارکیٹ میں عام کر دیا، چرچا کر دیا، آرڈر کر دیا۔ اس نے کہا کون سا آم چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اسی نسل کا اصلی نسب والا، حسب والا، مجھے اسی حسب اور نسب والا وہ پھل چاہیے جو جزیرۃ العرب سے آیا ہے۔ کتنے کا آیا؟ اس نے کہا اصل پھل لا دو، جتنا مانگتے ہو اس کی قیمت ہی نہیں، جو مانگو گے دے دوں گا، مگر شرط یہ کہ پھل اسی درخت کا ہو۔ مانگنے والے نے مانگا، لانے والے نے لا دیا، پھر لگانے والے نے اس کا بیج لیا اور اپنی زمین میں بو دیا۔ لگانے والے نے کھا کر اس کا تعارف کر کے نیا آرڈر پلیس کر کے پھر اس کے بیج کو زمین میں لگا دیا۔ جب بیج کو پانی دیتا رہا، اس بیج کو پانی دیتا رہا، کھاد لگاتا رہا، آبیاری کرتا رہا، لک آفٹر کرتا رہا، پھر ارد گرد کی جڑی بوٹیوں کو بچاتا رہا، محفوظ کرتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ آثار اس پودے کے نظر آنے لگ گئے۔ وہ آثار
نظر آئے تو ایک پودا بن گیا، پھر پودے کو دن رات پانی دینا شروع کر دیا، پھر کرتے کرتے وہ بڑا ہوا، جیسے جیسے جمع ہوتا چلا گیا اس پر کونپلیں نظر آنے لگ گئیں، ان کونپلوں کو حفاظت کے ساتھ لک آفٹر کرتا چلا گیا۔ ایک دن صبح اٹھا، دیکھا کہ پھول لگ رہے ہیں، پھر حفاظت کرتا رہا، پھر دیکھا کہ پھولوں پہ پھل لگ رہے ہیں، پھر جب پھل پک گیا پھر اس کو اتار کر کھایا تو کھانے والے نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہ وہی ذائقہ ہے جو پہلے پھل کا تھا۔ تو کل شیء یرجع الی اصلہ، تو یہی اہل بیت اطہار کی محبت تھی۔ فرما دیا جس کا درخت میں ہوں اس کی ٹہنی میری فاطمہ ہوگی، اس کا شگوفہ میرے علی ہوں گے، اس کے پھل حسن و حسین ہوں گے، اور جو ان کا چرچا کر رہے ہوں گے وہ ان کے پتے ہوں گے، جو پھل کو کھا رہے ہوں گے وہ مستفید ہو رہے ہوں گے، مستنیر ہو رہے ہوں گے، وہ دین کا کام کر رہے ہوں گے، وہ منہاج کا کام کر رہے ہوں گے، وہ علم و معرفت اور آگہی کا کام کر رہے ہوں گے۔ پھر پھل کھانے والے کوئی روحانیت کے امام بھی وہیں سے بنیں گے، پھل کھانے والے پھر عرفانیت کے امام بھی وہیں سے بنیں گے، فقہ کے میدان کے امام بھی امام جعفر صادق کے در سے بن رہے ہیں، علم کے میدان بھی امام جعفر صادق کے در سے بن رہے ہیں، علم و معرفت، روحانیت اور امامت کے امام بھی زین العابدین کے در سے ہو رہے ہیں۔ سجدہ سیکھنا ہو تو وہ بھی اہل بیت اطہار کا پھل سکھا رہا ہے، ذائقے وہیں سے آ رہے ہیں۔ امامت اور سلطنت سیکھنی ہو وہ آداب بھی در مصطفیٰ کہ آئمہ اور اماموں سے آ رہا ہے، تو سب کچھ اس پھل کے ذائقے نے بننا سکھا دیا، سارے اسلوب سکھا دیے، ساری ادائیں سکھا دی، سارے طریقے سکھا دیے، ساری صورتیں سکھا دیں، سارا حسن دے دیا، ساری نگہت دے دی، سارا کمال و جمال عطا کر دیا۔ فرمایا ہاں اب تم چاہتے ہو کہ ایسا باغ لگاؤں تو پھر بیج وہی ہوگا، مگر باغ تیرا ہوگا۔ جب بیج میرے اہل بیت کا لگ جائے گا خدا کی عزت کی قسم وہی درخت ہوگا جو اصل ہے، وہی ذائقہ ہوگا جو اصل کا ہے، وہی بہاریں ہوں گی جو اصل کی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جس کا درخت میں ہوں اس کے پھل کی بھی کوئی حد نہیں، جب میری حد نہیں تو میرے درخت کی حد نہیں، جب میرے درخت کی حد نہیں تو اس پہ لگنے والے پھلوں کی حد کیسے ہوگی، جب میری محبت کی حد نہیں تو اس پر لگنے والے پھلوں کی محبت کی حد نہیں، جب میرے ذائقے کی حد نہیں تو اس پر لگنے والے پھلوں کی ذائقوں کی حد کیسے ہو سکتی ہے۔ جب میں ہمیشہ آباد رہنے والا ہوں تو میرے درختوں سے لگنے والے پھل کیسے بے مراد ہو سکتے ہیں۔ جب میں عطا کرنے والا ہوں تو میرے درخت پر لگنے والے پھل بھی عطا کرتے ہیں۔ جب میرے عطا کی کوئی حد نہیں تو ان کی خیرات کی کوئی حد نہیں، جب میری محبت کی کوئی حد نہیں تو میرے درخت کے پھلوں کی محبت کی حد نہیں، جب میرے ادب کی حد نہیں تو میرے درخت پر لگنے والے پھلوں کے ادب کی حد نہیں۔ جب مجھ سے جڑتے ہو تو میرے پھلوں کو کھا کے بھی اسی طرح جڑا کرو، جس طرح میرے ہو جاتے ہو میرے پھلوں کے ہو جاؤ تو اثر وہی ملے گا جو میرا ہے۔ اب اس کی اگلی دلیل سنیے کہ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، امام احمد نقل کرتے ہیں، حاکم کرتے ہیں، بزار کرتے ہیں، طبرانی کرتے ہیں، بیہقی کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلی دلیل دے رہا ہوں، ہم نے آگے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چلنا ہے کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت ما خلا سببی و نسبی، کہ قیامت کے روز ہر نسب اور ہر نسل اور ہر حسب اور نسب اور ہر نسل منقطع ہونے والی ہے، جدا ہونے والی ہے، ٹوٹ جانے والی ہے، الا سببی و نسبی، سوائے میرے نسب اور میری نسل کے۔ فرمایا وَكُلُّ وَلَدِ أَبٍ
فَإِنَّ أُصْبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ کہ ہر نسل اور ہر حسب اور نسب اپنے باپ سے چلتا ہے، مگر میری فاطمہ کے ٹہنی پر شگوفے پہ لگنے والے حسن و حسین کا نسب محمد سے ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ انا شجرۃ، میں شجر ہوں، میں درخت ہوں، تو پتہ چلا اور اس پر لگنے والا پھل جب تک لگتا رہے گا اس کی اثر بھی مجھ سے ہے، اس کی نسبت بھی مجھ سے ہے، اس کا تعلق بھی مجھ سے ہے، اس کی پہچان بھی مجھ سے ہے۔ اس لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین، اس لیے فرمایا علی منی وانا من علی، اس لیے فرمایا جو میری فاطمہ کا ہو گیا وہ میرا ہے، جو فاطمہ کا نہیں وہ میرا نہیں، جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں، جو اہل بیت کا ہے وہ میرا ہے، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے چند مناقب کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ بیس بنانے کے بعد اب آگے چلیے سیدہ کائنات کے مناقب کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام حاکم اسے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اب وہ جو ٹہنی جو شجرہ محمدی سے جڑی ہے جو جدا ہو نہیں سکتی، اب اس کی عصمت کا عالم یہ ہے۔ فرمایا تبعث الانبیاء یوم القیامت علی الدواب لیوافوا بالمؤمنین من قومہم المحشر، کہ فرمایا میں اس کو اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ قیامت کے روز تمام انبیاء کو اپنی اپنی سواریوں پر محشر کی طرف لایا جا رہا ہوگا۔ ہر نبی اپنے اپنے پسندیدہ جانوروں کی سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَيُبْعَثُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ، اور سیدنا صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے۔ اب پوچھا یا رسول اللہ آپ کس پر سوار ہوں گے؟ تو اسی میں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وَأُبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ، اور تمہارے محمد مصطفیٰ اپنے براق پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا ابھی اور پوچھو، آگے بھی تو کچھ بتاؤں، میں نے اپنی تو بات کر دی مگر میری بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میری فاطمہ کا ذکر نہ ہو جائے۔ میری بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے حسن و حسین کا ذکر نہ ہو جائے، جب تک میری فاطمہ تو زہرا کا ذکر نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ پھر وَتُبْعَثُ فَاطِمَةُ أَمَامِي، اور پھر دیکھو کہ آگے آگے میری فاطمہ مجھ سے بھی آگے چلی جا رہی ہوں گی، انبیاء اپنی سواریوں پہ آ رہے ہوں گے، پھر آخر صلی والسلام اپنے براق پہ آ رہے ہوں گے، اور سیدہ کائنات فرمایا میری فاطمہ میرے سے بھی آگے آگے لے کر جا رہی ہوں گی اور لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر دوسری روایت میں اور بیان کرنے والے بھی کون ہیں؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اذ کانا یوم القیامت حملت علی البراق، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صاحب فرمایا قیامت کے روز مجھے براق پر لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر پوچھا، سیدنا علی پوچھتے یا رسول اللہ براق پر آپ ہوں گے تو آپ کی ازبا پہ کون ہوگا؟ سیدنا صالح علیہ السلام کی ناقہ پر تو وہ خود تھے، تو جو آپ کی اونٹنی تھی اس پر کون ہوگا؟ فرمایا علی پوچھتے ہو تو چلو بتا دیتا ہوں، میں تو چاہتا تھا قیامت کے روز پردہ ہٹے تو تو دیکھ لے، اگر آج پوچھنا چاہتے ہو تو بتا دوں، میں تو براق پر ہوں گا، جو میری اونٹنی ہے اس پر اور کوئی نہیں، صرف میری فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وَحُمِلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةِ الْعَزْبَى، میری عزبہ اونٹنی پر میری فاطمہ کو بٹھایا جا رہا ہوگا۔ پھر فرمایا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا، اور جو سب سے پہلے میری فاطمہ کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر آگے ایک اور روایت آتی ہے، آگے روایت آتی ہے کہ سیدہ کائنات کو جب لے جایا جا رہا ہوگا
تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر سیدہ کائنات کو پل صراط پر بھی اس ناکا عزبہ پہ لے جایا جا رہا ہوگا. پوچھا یا رسول اللہ سیدہ کائنات کے ساتھ اور کون ہوگا؟ فرمایا 70,000 حوران جنت میں سے خادمائیں اتار دی جائیں گی. انہیں حکم ہوگا کہ میری فاطمہ کو تنہا نہیں چھوڑنا، یہ میرے محمد مصطفیٰ کی فاطمہ ہے. ان کے ساتھ جنت کی 70 حوریں خادمہ بنا کر جو بجلی کی مانند حسن کی طرح چمکتی ہوئی سیدہ کائنات کو چھپا کر اپنی پردے میں چھپا کر عصمت کے ساتھ لے کر جا رہی ہوں گی، اور اس کیفیت میں آواز آ رہی ہوگی اور کہا جا رہا ہوگا کہ اس وقت کہا جا رہا ہوگا کہ سمعت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہاں سیدنا علی پھر فرما رہے ہیں کہ سمعت النبی، کہ پھر جب جا رہی ہوں گی پھر کیفیت کیا ہوگی. پھر اگلی روایت میں یہ کیفیت بھی سیدنا علی نے ہی بیان کر دی. اب بات بڑی محبت کی ہے، بات ان سے کی جاتی ہے جن کا ہاضمہ بھی ہو، اور بات ان سے کی جاتی ہے جن کا تعلق بھی ہو، اور بات یار کی یار کے یار سے ہی کی جاتی ہے، اور بات ان کو کی جاتی ہے جن کو بات کی قدر بھی ہو، اور بات ان سے کی جاتی ہے جن کی نسبت بھی اس سے ہو، اور اس کی جاتی ہے جن کی آپس میں بھی نسبت ہو. اب یہ ساری روایات جو ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ لا رہے ہیں یا سیدنا ابو ایوب انصاری لا رہے ہیں، وہ بھی خدمت والے ہیں، یہ بھی نسبت والے ہیں. اب یہ روایت لا رہے ہیں. فرمایا اس کان یوم القیامت نادا مناد من وراء الحجاب، جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت دوسری روایت میں آتا ہے من بطان العرش، کہ عرش کی گہرائیوں سے اور پردوں کے پیچھے سے ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا اہل الجم، اہل محشر، غضوا ابصارکم، نگاہوں کو جھکا دو. کیوں؟ پھر فرمایا نکسو، دوسری روایت میں روایات کو اکٹھا کر رہا ہوں، نکسو رؤوسکم، سروں کو جھکا دو، نگاہوں کو جھکا دو. کیوں؟ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، تاکہ سیدنا محمد علیہ السلام میرے محبوب کی فاطمہ کو ان پردوں میں عصمت کے ساتھ چھپا کے صراط سے لے جایا جائے. آنکھیں جھکا دو، سروں کو جھکا دو، سرنگو ہو جاؤ، کیونکہ یہ عصمت فاطمہ کی بات آ رہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا جب وہ جا رہی ہوں گی فَتَمُرُّ وَمَعَهَا 70,000 جَارِيَةٍ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ. یہاں روایت تبری کی محبت تبری بیان کرتے ہیں، جب لے جایا جا رہا ہوگا پوچھا ہوگا ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ یہ بھی تو فرما دیں کیفیت کیسی ہوگی. فرمایا پھر میری فاطمہ جب جا رہی ہوں گی تو خدا کو کیسے قبول ہوگا کہ فاطمہ تنہا جائے؟ فرمایا نہیں، خوبصورت ترین جنت کی حوروں کو خادمہ بنا کر سیدہ کائنات کے ساتھ بھیجا جا رہا. اب آگے چلیے، یہاں تو کیفیت بیان ہو گئی سیدہ کائنات کی. اب کسی عاشق نے عرض کر دیا یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا جو ہم فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ فرمایا ان اول من يدخل الجنہ انا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے میں داخل ہو رہا ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کون ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کے بعد میری فاطمہ ہوں گی. یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہوگے؟ فرمایا الحسن والحسین، اس کے بعد میرے حسن اور میرا حسین ہوگا. یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہوگا؟ فرمایا فمحبونا، پھر ہم سب سے محبت کرنے والا ہوگا، پنجتن پاک سے محبت کرنے والا داخل ہو رہا ہوگا. من ورائکم، آگے آگے وہ جا رہے ہوں گے، اور آگے آگے وہ جا رہے ہوں گے، اور پیچھے پیچھے اس شاہ کے اہل بیت جا رہے ہوں گے، محبان اہل بیت جا رہے ہوں گے. تو فرمایا آگے کیا ہوگا؟ فرمایا ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر جنت تک توڑ پہنچے گی. یا رسول اللہ یہاں تو جوڑا ہے،
پتوں کی حیثیت میں کہ پتے شجر سے جدا نہیں ہو سکتے، پتے ٹہنی سے جدا نہیں ہو سکتے، تو جنت میں پتوں کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے پتوں کو اس شجرہ محبت سے ادھر جوڑا ہے ویسے جنت میں بھی پتے اسی طرح جڑے ہوئے ہوں گے۔ میں کیا انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ، کہ یہ سارے حسن اور حسین، میری فاطمہ، میرے علی اور میں جس طرح یہاں جمع ہیں اسی طرح جنت میں بھی مجتمع ہوں گے، جمع ہوں گے، ایک جگہ ہوں گے۔ محبت والے بھی وہیں ہوں گے جہاں درخت والے ہوں گے، محبت والے بھی وہیں ہوں گے جہاں درخت والے ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، وہاں کھا بھی اکٹھے رہے ہوں گے، پی بھی اکٹھے رہے ہوں گے۔ بات ختم کر دی۔ فرمایا اہل بیت کی محبت والے نہ ادھر بھوکے رہ سکتے ہیں نہ ادھر بھوکے رہ سکتے ہیں، نہ ادھر پیاسے رہ سکتے ہیں نہ ادھر پیاسے رہ سکتے ہیں، ان کو ٹکڑے بھی وہیں سے ملتے ہیں جس در کے سگ بن کے رہتے ہیں، ان کو ٹکڑے بھی وہیں سے ملتے ہیں جس در کے سگ بن کے رہتے ہیں، جس در کے سگ بن جائیں پھر ٹکڑے بھی وہیں سے دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میری تو زندگی کا معمول یہ ہے کہ جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی جاتا ہوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے میں جنت البقیع کی طرف جا کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کر سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں اے اہل بیت مصطفیٰ، آپ کا سگ اور کتا آیا ہے، آپ کا سگ اور کتا آیا ہے۔ آپ اپنے بابا جان سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے، بابا کو اس کو ٹکڑے ڈال دیں۔ ہمیں تو ٹکڑے بھی اسی در سے ملتے ہیں۔ منہاج القرآن کو جو کچھ ملا ہے اسی در سے ملا ہے، جو بہاریں ہیں اسی شجرہ محبت اہل بیت سے ملی ہیں۔ یہاں پھل بھی وہیں، یہاں پھول بھی وہیں سے، یہاں بہاریں بھی وہیں سے، یہاں نسبتیں بھی وہیں سے۔ اور فرما دیا، یہاں فرما دیا حدیث شریف میں، طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا تم تنہا نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، اگر لوگ تمہیں جدا بھی کر دیں تم جدا نہ سمجھو، لوگ تمہیں دھتکار دیں تو تم جدا نہ سمجھو، نہ وہ تمہیں جدا کریں گے نہ تمہیں تنہا چھوڑیں گے۔ یہاں بھی کھلانا پلانا ان کی ذمہ داری، وہاں بھی کھلانا پلانا ان کی ذمہ داری۔ جو اہل بیت کے غلام ہو جائیں انہیں پھر فکر نہیں ہوتی، یہاں بھی ان کے وہاں بھی ان کے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس درخت کی ٹہنی کون تھی؟ سیدہ کائنات۔ اس درخت کا شگوفہ کون تھا؟ سیدنا علی کرم اللہ۔ اب اس شگوفے کا سارا ذکر کر لیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، امام ترمذی نے کیا، ابن ماجہ نے کیا، امام نسائی نے کیا، اور حدیث حسن صحیح ہے۔ فرمایا علی منی و انا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ بتا دیا نہ علی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، یہ گرم پانی دے دیں گرم، نہ میں علی سے علیہ السلام جدا ہو سکتا ہوں۔ اب یہاں بیان کر کے بتا دیا کہ میرا تعلق علی سے ایسا ہے جیسا تعلق علی سے مجھ سے ہے۔ اب کوئی سمجھے کہ مجھے علی سے جدا کرے یا کوئی سمجھے کہ علی کو مجھ سے جدا کرے، وہ خود تو جدا ہو سکتا ہے، ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ اب سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز فرمایا، اب میں اپنے نقطے کی طرف آ رہا ہوں یہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ چہرہ علی کو تکنا عبادت۔ اب اس نقطے پہ غور کریں، میرا اگلا جو نقطہ ہے وہ اسی سے پیوستہ ہے۔ اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ یہ امام حاکم طبرانی ان روایات انہوں نے نقل کیا۔ پھر ایک اور مقام پر سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں، یحد رأیت عمران بن حسین، طلیق بن محمد فرماتے ہیں
کہ رائی تو عمران بن حسین، میں نے ایک اور صحابی عمران بن حسین کو دیکھا کہ یحد النظر الی علی، کہ کثرت کے ساتھ چہرہ علی کو تکتے ہی جا رہے. مجلس میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اور چہرے بھی ہیں، مگر جب بھی دیکھتا ہوں وہ چہرہ علی کو تک رہے. میں نے مجبور ہو گیا، میں نے ان کو بلا لیا، میں نے کہا اے عمران بن حسین ماجرا کیا ہے؟ جب بھی دیکھتا ہوں مجلس میں تم چہرہ علی کو تکتے رہتے ہو. وہ کہتے ہیں ارے نادان، تو نے سنا نہیں میرے محبوب کو فرماتے ہوئے کہ النظر الی علی عبادۃ، پہلے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. دوسری روایت میں فرمایا النظر الی علی عبادہ، کہ صرف سیدنا علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے. تم دائیں سے دیکھو تب بھی عبادت، بائیں سے دیکھو تب بھی عبادت، پیچھے سے دیکھو تب بھی عبادت، دور سے دیکھو تب بھی عبادت، نزدیک سے دیکھو تب بھی عبادت، صرف مطلقاً علی کو دیکھنا عبادت ہے. چہرے کی کنڈیشن بھی ہٹا دی، فرمایا تم صرف میرے علی کو تکو، عبادت ہے. اس لیے میرا اور کوئی کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ میں علی کو تکتا ہوں تاکہ میری عبادت مکمل ہو جائے. دوسری روایت آ گئی. اب تیسری روایت کو دیکھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیلمی اور ابن اساکر نقل کرتے ہیں کہ ذکر علی عبادت. پہلے آیا کہ چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، پھر فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر فرمایا ذکر علی عبادت ہے. اگر تم بیٹھ کے علی 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 کرتے رہو گے وہ بھی عبادت ہے. تک کے کرو تب بھی عبادت، سو کے کرو تب بھی عبادت، جم کے کرو تب بھی عبادت، سحر میں کرو تب بھی عبادت، سفر میں کرو تب بھی عبادت. فرمایا میں نے ساری حدود و قیود ہٹا دی، تم جس بھی حالت میں میرے علی کا ذکر کرو عبادت ہی عبادت. اب یہاں سوال، میں اگلی بات جو جوڑنا چاہتا ہوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت کچھ فرمایا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ النظر الی وجہ ابی بکر عبادت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت کچھ فرمایا، مگر یہ نہیں فرمایا النظر الی وجہ عمر عبادت. سیدنا عثمان ابن عفان کے لیے بہت کچھ فرمایا، مگر آپ کو کوئی روایت ملتی ہے فرمایا کہ ذکر عثمان عبادت، ذکر عمر عبادت، ذکر ابی بکر عبادت. کیا یہ روایت آپ کی نظر سے گزری؟ نہیں. اب یہ نہیں فرمایا، مگر صرف ذکر کی بات نہیں، فرمایا النظر الی وجہ، چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ عطا کیا، مگر یہ مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھ دیے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کب فرمایا؟ اب اگلا پوائنٹ لا رہا ہوں کہ کب فرمایا. فرمایا روایات میں آ گیا، طے ہو گیا، صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ اس پہ ثابت ہے، موجود ہے کہ سیدنا علی کو تکنا عبادت ہو گیا. اب یہاں میں نے غور کیا، اس پہ غور و خوض کیا، اسی نسبت کے صدقے سے سوچا کہ یہ بھی تو پتہ چلے کہ یہ فرمایا کب. اب یہاں میرے ذہن میں وہ روایت آ گئی، اور میرا گمان نہیں، مجھے یقین کی حد تک میرا جو محبت بڑا جو گمان ہے، محبت بڑا دھیان ہے، گیان ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یقیناً یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رد شمس والے واقعے کے بعد فرمائی ہوگی. یہ بات رد شمس والے واقعے کے بعد فرمائی ہوگی، پہلے نہیں فرمائی ہوگی. اب سوال میرا دھیان ادھر کیوں چلا گیا؟ اب رد شمس والے واقعے کو ذرا غور کیجئے کہ سیدنا اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ کیا ہوا. اب کون سی ایسی بات ہو گئی کہ اللہ رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھنا عبادت کر دی. انہوں نے کون سا ایک ایسا عمل کر دیا کہ جس کے سبب سے ان کا دیدار ہی دیدار عبادت بن گیا.
ان کا چہرہ وجہ عبادت ہو گیا، ان کی زیارت وجہ عبادت ہو گئی، ان کا دیدار عبادت ہو گیا، ان کا ذکر عبادت ہو گیا۔ تو بھائی عبادت تو خدا کی اطاعت اور مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں ہے، حضور کو تکنے میں ہے، خدا کی خاطر تکنے میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لنک جوڑا جا رہا ہے، کوئی واقعہ کوئی سبب تو ہوگا۔ اب سبب کو سوچنے کے لیے واقعہ رد شمس کی طرف چلا گیا کہ اب یہاں سیدنا علی کا واقعہ ہو رہا ہے، سفر میں جا رہے ہیں، سنیے، سفر میں جا رہے ہیں اور بیچ میں عصر کا وقت آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ فرماتے ہیں، رکتے ہیں، اور یہ طبرانی کی نقل کرتے ہیں اس حدیث کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی غرض سے سیدنا علی کو بھیج دیتے ہیں اور خود عصر کی نماز ادا فرما لیتے ہیں، اور اتنے میں جب آپ آرام فرمانے لگتے ہیں تو سیدنا علی تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں سیدنا علی کو پھر وقت ہی نہ ملا کہ وہ اپنی عصر کی نماز پڑھ سکتے۔ اب آقا علیہ السلام کو منظور اسی طرح تھا، وہ وقت آزمائش علی آ چکی تھی، اب ان کی اگلی منزل کا وقت آ رہا تھا، عبور کرنا تھا، کسی پل صراط سے گزارنا تھا، کسی وادی سے گزارنا تھا، پھر تمام مراحل سے گزار کر ان کو کامل اور اکمل کرنا تھا، طاہر اور مطہر کرنا تھا۔ تو ان کو نماز کی آزمائش میں ڈال دیا۔ ادھر فرمایا علی دل چاہ رہا ہے کہ تیری گود ہو اور مصطفیٰ کا سر ہو، تو کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر علی کی اور کیا خواہش ہوگی کہ علی کی گود ہو، مصطفیٰ کا سر اقدس ہو۔ یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ ذرا حکم فرمائی میں نماز پڑھ لوں، پھر گود تو حاضر ہے، نہیں، علی علی تھے۔ فرمایا ایک نماز نہیں، ہزاروں نماز چہرہ مصطفیٰ پہ قربان ہو۔ اب روایت یہ ہے کہ یوحا الیہ وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ ورأسہ فی حجر علی، کہ اللہ کی وحی نازل ہو رہی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سیدنا علی کی گود میں تھا۔ قربان جائیں ایسی گود پر کہ جو سبب نزول وحی الہی بھی بن رہا ہو اور خدمت مصطفیٰ میں بھی ہو، اطاعت مصطفیٰ میں بھی ہو۔ فلم یصلی العصر، اور عصر نہیں پڑھ سکے حتی غربت الشمس، واضح ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب غروب ہو گیا اس وقت تک تو حضور نے نہیں پوچھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، واضح ہو گیا کہ یوحا الیہ، کہ حضور پر تو وحی کا نزول ہو رہا تھا، اب آرام تو نہیں فرما رہے تھے، اب حضور آرام تو نہیں فرما رہے تھے، وہاں تو وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ تو اگر وحی نازل ہو سکتی ہے تو کیا حضور کو معلوم نہ تھا کہ علی نے نماز عصر نہیں پڑھی؟ نہیں، یہاں ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ جب وقت عصر گزار دیا، ازمائش سے علی کو گزار دیا علیہ السلام، ادھر سیدنا علی، اب پتہ یہ چلا وقت عصر گزر گیا، سورج چڑھا نظر آ رہا تھا، پھر جا رہا تھا، پھر جاتا جاتا غروب ہو رہا تھا۔ پھر سیدنا علی ایک نگاہ سورج پہ ڈالتے ہوں گے، ایک نگاہ سورج کے بھی سورج پہ ڈالتے ہوں گے، ایک نگاہ سراج منیرہ پہ ڈالتے ہوں گے، ایک نگاہ والشمس وضحاہا پہ ڈالتے ہوں گے، ایک نگاہ اس سورج پہ ڈالتے ہوں